بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگڑ. ناظرین، سبزی منڈی اسلام آباد جو ہے وہاں کروڑوں روپے کا ماہانہ جو ہے وہ ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، لیکن وہاں کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملتی. ہم نے آپ کو دکھایا پہلے، اس سے پہلے جو ویلاگ تھا اس میں، کہ لوگوں نے احتجاج کیا، ملازمین جو ہیں انہوں نے احتجاج کیا، پھر پولیس بھی بلائی گئی، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. اسلام آباد سبزی منڈی کی جو لیٹرین ہے وہ بھی کروڑوں روپیہ جو ہے ماہانہ آمدن کا باعث ہیں، لیکن لوگوں کو تنخواہ کیوں نہیں دیتے؟ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب یعقوب علوی صاحب، جو سبزی منڈی اسپیشلسٹ ہیں. یعقوب علوی صاحب، بتائیے گا کہ تازہ ترین سبزی منڈی کی کیا صورتحال ہے؟ لوگوں کو کیوں تنخواہیں نہیں دیتے؟ وہ سارا جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، جو ساری سبزی منڈی کی آمدن ہوتی ہے، وہ کدھر چلی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مانگڑ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے منڈی کے حوالے سے مانگڑ صاحب، وہ بہت دلگداز ہے، کیونکہ جو ملازمین ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اور میں ان کے سراپا احتجاج میں شریک تھا. ان کی جو میں صورتحال کا عینی شاہد ہوں. میں نے جو ان کی صورتحال دیکھی ہے، یقیناً مجھے بھی ترس آ رہا تھا کہ یہ لوگ اتنا کام کرتے ہیں، صبح و شام کام کرتے ہیں، جہاں ان کو حکم ملتا ہے وہاں کام کرتے ہیں، لیکن ٹائم پر ان کو تنخواہیں نہیں ملتی. اور تنخواہیں نہ ملنے کی وجوہات وہ ملازمین خود بتا رہے تھے. میں ان کی بات چیت سن رہا تھا اور بہت دکھی ہو رہا تھا. ان کے ایک لیڈر بتا رہے تھے کہ یہاں پر کروڑوں روپے کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے منڈی، سبزی منڈی کی حدود میں، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ انٹری فیس کا ٹھیکہ کوئی 12-14 کروڑ کا ہے مہینے کا، سالانہ سر. ہاں اچھا، 12-14 کروڑ سالانہ اس کا ٹھیکہ ہے انٹری فیس کا. اس کے علاوہ واش رومز ہیں، کوئی 25-30 لاکھ 40 لاکھ کا ٹھیکہ اس کا ہے ماہانہ. پھر جناب والا اس کا جو تیسرا ہاتھ ریڑی ہے وہ کوئی 2-2.25 کروڑ روپے کا ٹھیکہ ہوا ہے وہ. اور یہ سارے ٹھیکے ایک شخص ہیں یہاں پر نعیم کاکڑ صاحب، ان کے پاس ہیں. اور ملازمین کا کہنا تھا کہ یہ اتنا سارا جو بجٹ ریونیو ہوتا ہے، آخر یہ جاتا کہاں ہے؟ ہمیں تنخواہیں کیوں نہیں ملتی؟ ایک ایشو تو یہ تھا. اور دوسرے جو ٹھیے والے ہیں وہ بھی تو پیسے دیتے ہیں. سارے سر جو پیسہ آتا ہے منگڑ صاحب، وہ مارکیٹ کمیٹی کے اکاؤنٹ میں نہیں جاتا. المیہ یہ ہے، وہ یہاں کے جو لوگ ہیں جو مافیا کے زمرے میں آتے ہیں، وہ مال بناتے ہیں سائڈ پر. وہ کون ہے نتو خیرہ جس کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے؟ نمبر 1 تو یہ عمران نام کا ایک بندہ ہے، یہ انسپیکٹر ہے. لیکن اس کو انتظامیہ کی، اعلیٰ حکام کی مجھے تو لگتا ہے کہ سپورٹ حاصل ہے کہ یہ غیر سرکاری نجی گاڑی کے اوپر سرکاری فیک نمبر لگا کر اسلام آباد کی شاہراہوں کے اوپر دھناتا ہے. مجسٹریٹ، جیلی مجسٹریٹ کا کردار ادا کر رہا ہے. آئی سی ٹی کی جانب سے وہ سسپینڈڈ ہے، لیکن میری اطلاعات کے مطابق، ذرائع کے مطابق، وہ ابھی بھی ڈیوٹی پر فائز ہے اور منمانیاں کر رہا ہے، اور اس نے لوٹ بچا رکھی ہے. نہیں، وہ دندناتا پھرتا رہے، وہ اس کا وہ علیحدہ مسئلہ ہے دندناتے پھرنے کا. کوشچن یہ ہے کہ جب وہ سبزی منڈی میں کام کرتا ہے، کاغذوں میں وہ معطل ہے، وہاں پہ وہ کام کر رہا ہے، وہ پیسے اس کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں؟ اس کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں. وہ باہر پیسے لیتا ہے، وہ تاجروں سے پیسے لیتا ہے، وہ ریڈیوں سے پیسے لیتا ہے، وہ غیر اخلاقی جو کام کرواتا ہے اس سے پیسے لیتا ہے. سارے ذرائع سے پیسے لینے کے بعد وہ اپنی جیب میں ڈالتا ہے، اکاؤنٹ میں. اگر دیکھیں منگڑ صاحب، اگر یہ پیسے اکاؤنٹ میں گیا ہوتا تو اکاؤنٹ میں کچھ ہوتا. میں اس احتجاج کے اندر ملازمین کا یہ تقاضا تھا کہ چیئرمین آ کر ہمیں سیٹسفائیڈ کریں. چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ساجد عباسی صاحب، مارکیٹ کمیٹی ساجد عباسی صاحب ہمارے پاس آئیں اور ہمیں اس صورتحال سے آگاہ کریں کہ آخر یہ پیسہ جاتا کہاں. تو چیئرمین صاحب آئے پھر وہاں پہ؟ چیئرمین صاحب آئے. چیئرمین صاحب آئے، ایک ایگزیکٹو ممبر ہیں آغا سراج صاحب، وہ آئے. آپ چیئرمین صاحب نے بتایا کہ میں اس منڈی کو ایک ماڈل منڈی بنانے کا خواہش مند ہوں اور تھا. اس کے حوالے سے میں نے کام کیا، لیکن میرے کام کو پذیرائی نہیں ملی. لیکن میں الٹا ایک جھنجھٹ کا شکار ہو گیا ہوں جس کی میں انکوائری بھگت رہا ہوں. لیکن میں اپنے ارادے پر پرعزم ہوں. میں اس منڈی کو ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں. میں آپ کے حقوق، یہ تو انہوں نے ایک سیاسی تقریر کی نا وہاں پہ. عملی طور پہ تو دیکھیں نا، اگر آپ نے سبزی منڈی کو ماڈل، ملازمین کے سامنے ان کی اگر تو سبزی منڈی کو ماڈل سبزی منڈی بنانی ہے تو پھر وہاں پارکنگ پلازے کے اوپر کھوکھے نہ بنتے، وہاں کے جو فٹ پاتھ ہیں ان کے اوپر کھوکھے نہ بنتے. ماڈل سبزی منڈی تو وہ ہوتی ہے کہ جس کی سڑکیں پہلے کی طرح کشادہ رہتی، کھلے جو ٹھیے ہیں وہ رہتے. وہاں تو اب جناب علی ٹھیوں کا راج ہے. وہاں یہ کون سی ماڈل سبزی منڈی ہے؟
جی مانگڑ صاحب، یہ میں جو سٹیٹمنٹ پاس کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ان کے مطابق ہے، میرے مطابق نہیں ہے۔ میرے مطابق تو وہاں پر کھلواڑ ہے، بد انتظامی ہے، بتہ مافیا کا راج ہے، تجاوزات مافیا کا راج ہے، فٹ پاتھوں پر دکانوں کے سامنے ایک ایک نہیں 4 لوگوں کو وہ ٹھیے بیچے جاتے ہیں، ان سے ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، وہ مارکیٹ کمیٹی کا جو عمران ہے وہ کھاتا ہے، ایک اور عمر صاحب ہے وہ کھاتے ہیں۔ عمر صاحب بھی سرکاری ملازم؟ عمر صاحب بھی سرکاری انسپیکٹر ہیں، اور وہ بھی عمران معطل ہے؟ جی وہ بھی معطل ہے عمر صاحب؟ وہ بھی مت وہ بھی دونوں سسپینڈ ہیں۔ اچھا، اور دونوں کام کر رہے ہیں؟ ان کو آرڈر احکامات ہیں چیف کمشنر آفس میں رپورٹ کرنے کے، لیکن یہ بتدریج اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور پورا ہولی سولی یہ انچارج نہیں ہے۔ تو پھر اپنا یعقوب علوی صاحب جو ملازمین نے احتجاج کیا ہے کہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی، ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ اتنا زیادہ ریونیو اکٹھا ہوتا ہے سبزی منڈی کا، ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی، ان کے مسئلے کا کیا ہوا؟ چیئرمین نے وہاں پہ یہ تو کہا کہ سبزی منڈی کو وہ ماڈل بنانا چاہتے ہیں، لیکن بنائیں یا نہ بنائیں، جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں کیوں نہیں دی جا رہی؟ یہ اس مسئلے کا کیا حل بتایا انہوں نے؟ اس مسئلے کا بھی میں آپ سے وضاحت کے ساتھ بتاتا ہوں، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ملازمین کی زبانی سامنے آئی، ملازمین کا کہنا تھا کہ جب یہ کروڑوں روپے کا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے اور یہ 7 سال سے ہم لوگ یہاں پر ملازم ہیں، اگر یہ 1 کروڑ روپیہ بھی سالانہ بچا ہوتا تو اکاؤنٹ میں 7 کروڑ ہوتے، ملازمین کی تنخواہوں کا کوئی مسئلہ نہ ہوتا، لیکن اکاؤنٹ کے اندر 1 روپیہ بھی نہیں ملازمین کے مطابق۔ جب ساجد عباسی صاحب تشریف لائے تو ان کا کہنا تھا کہ جب میں نے مارکیٹ کمیٹی کا چارج سنبھالا تو اس وقت مارکیٹ کمیٹی کے اکاؤنٹ میں صرف 1.5 لاکھ روپے تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کو قبول کیا اور منڈی کی بہتری کے لیے کام شروع کیا، لیکن میرے کام کو پذیرائی نہیں ملی۔ اور اب یہ ہے کہ کاکڑ صاحب جو سارے وسائل پر قابض ہیں، سارے ٹھیکے ان کے پاس ہیں۔ یہ بھی انہوں نے کہا؟ کنہوں نے؟ مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین ساجد عباسی؟ جی چیئرمین صاحب نے نہیں کہا، ملازمین کا کہنا ہے۔ اور یہ ساتھ یار مجھے تو علوی صاحب یہ بتاؤ کہ چیئرمین نے یہ کہا کہ میں مسئلہ حل کروں گا جن کو تنخواہ نہیں ملی؟ ہاں، میرے کو انہوں نے مکمل یقین دہانی نہیں کروائی، لیکن یہ کہا ہے کہ ہم یہ اس گمبھیر صورتحال میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ملازمین، شعیب نامی کوئی شخص ہے وہاں کے ملازم ہیں، ان کا کہنا تھا کہ جناب یہ تو ایک سیاسی بات ہے، ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ کروڑوں روپے کا بجٹ خرچ کہاں ہوا ہے۔ یہ جو ہمارا بجٹ ریونیو ہوتا ہے، ہمارا بجٹ ہوتا ہے، ہمیں کسی سے کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں بھی ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ اچھا، یہ تو سمجھ آ گئی علوی صاحب۔ پھر چیئرمین صاحب نے پولیس بلائی، ہاں تو پولیس آئی تو پولیس نے کسی کو مارا پیٹا، وہاں پہ کسی کو گرفتار کیا؟ ملازمین کا اپنی جذباتی تقریر کے دوران یہ بھی کہنا تھا کہ ہم جب اذیت کا شکار ہوتے ہیں، ہمیں مار پڑتی ہے، ہمیں لوگ یہاں کے مافیاز کے تشدد کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ بتا رہے تھے کہ مجھے چاقو سے زخمی کیا گیا، لیکن چیئرمین نے ہماری کوئی پذیرائی نہیں کی۔ نہیں، آج پولیس نے ان کو مارا ہے۔ یہ میں بتاتا ہوں، آج ان کا کہنا تھا کہ آج ہم نے اپنے حق کے لیے، اپنے استحقاق کے لیے جب اکٹھے ہوئے، ہم پرامن احتجاج چیئرمین صاحب کے سامنے کر رہے ہیں، تو انہوں نے پولیس بلا کر ہماری دل آزاری کی ہے۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ خود ہمارے پاس آتے، ہمیں سیٹسفائیڈ کرتے، ہمیں بتاتے کہ اس کا یہ سلیوشن ہے، میں اس کے لیے کوشش کرتا ہوں، تو ہم مطمئن ہو جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے پولیس بلا کر ہمیں اور ہراساں کیا، جس کا ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب یعقوب علوی صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ یہ مسائل ہیں، پورا پاکستان جس طرح چل رہا ہے اسی طرح ہماری سبزی منڈی چل رہی ہے۔ اب سبزی منڈی کے ملازمین جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ساجد عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی ان کو یقین دہانی نہیں کرا پائے کہ جی آپ کی تنخواہیں فوری طور پہ ساری کی ساری ادا ہو جائیں گی۔ 4 مہینے کی تنخواہیں ہیں، تو 1 مہینے کی ان کو کہا جا رہا تھا کہ 1 مہینے کی تنخواہ لے لیں اور کام جاری رکھیں۔ یہ بڑی زیادتی ہے کہ 4 مہینے وہ کس طریقے سے، ویسے ہر چیز مہنگی ہوگی، ان کو تو مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ سبزی وہاں جہاں پہ وہ 50 روپے کی لیتے تھے اب 200 روپے کی لیتے ہیں، تو ملازمین کو تو یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ ہماری تنخواہیں بھی 2 گنا 3 گنا بڑھا دیں۔ وہ بیچارے اس بات کو رو رہے ہیں کہ ہماری تنخواہیں جو ہم نے کام کیا وہ دے دیں، لیکن چیئرمین مارکیٹ کمیٹی مجھے لگتا ہے بے بس ہے مافیا کے سامنے، اور وہ کچھ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کیونکہ ان کو نظر آ گیا ہے کہ مافیا وہاں پہ ان سے طاقتور ہے۔ اب چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ساجد عباسی صاحب جو ہیں ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ یا تو وہ بھی مافیا کا حصہ بن جائیں یا پھر اپنا عہدہ چھوڑ دیں تاکہ لوگوں کو ان کا حق ملے۔ لیکن چونکہ ان کی سیاسی حیثیت ہے، سیاسی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو کچھ ڈیلیور کرنا ہوگا، اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آ رہی ہے، ان کا تعلق بھی مسلم لیگ نون سے ہے،
اور اگر لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، اور انصاف کیا ہے؟ جو انہوں نے کام کیا ان کی تنخواہیں ملیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں دے دو تو وہ کہتے ہیں جی پولیس بلا لو۔ پولیس بلانے کا تو مسئلے کا حل نہیں ہے۔ شمشاد مانگٹ اور یعقوب علوی کو اجازت دیجیے اگلی سٹوری تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔